اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کی نظر میں وہ اسلام ہے. سابقہ انبیاء آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جو بھی گزرے ان سب کا مذہب اس کا نام اسلام تھا اور ان سب کا نام بھی مسلمان تھا. اس وقت یہ موضوع اس مناسبت سے ہے کہ آج مسلمانوں پر ہر اعتبار سے پریشانیاں، مصائب، دقتیں، زحمتیں آ رہی ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ساری دنیا ہماری دشمن ہے. تو اس تعلق سے اسلام مذہب کا برحق ہونا اور ہر زمانے میں آزمائشوں کا ہونا، یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا ہے اور جاری رہے گا. دیکھیے، جس درخت پر پھل ہوتے ہیں پتھر اسی درخت پر پڑتے ہیں. سوکھا درخت جس میں کچھ نہ ہو ادھر تو کوئی نظر اٹھا کر کے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اسی طرح جن مذاہب کے پاس کچھ نہیں ہے وہاں تنقید کا، اعتراض کا، ان کو ان کے مذہب سے دور کرنے کا ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جس مذہب کے پاس بہت کچھ ہے، اعتراضات، تنقیدیں وہیں پر ہوں گی. آپ اگر دیکھیں عیسائیت کو تو چند ایک تہوار ہوں گے جن میں ناچ گانا، شراب، کباب، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ عیاشیاں، کچھ بدمستیاں، اور اس طرح وہ اس کو گزار دیتے ہیں. چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ کرسمس میں جتنی شراب بک جاتی ہے شاید کبھی دوسرے موقع پر اتنی شراب نہ پی جاتی ہو اور نہ بیچی جاتی ہو. کچھ پٹاخے چھڑا لیے، کچھ مٹر گشتیاں کر لی اور اس طرح وہ ان کا مذہب یا ان کا تہوار گزر گیا. نہ کوئی حلال کا مسئلہ ہے، نہ حرام کا، نہ جائز نہ ناجائز، نہ غلط نہ صحیح. بس ایک ایسی زندگی ہے جیسے جانور زندگی گزارتا ہے، حلال حرام سے بے نیاز ہو کر. اسی طرح ان کے یہاں بھی اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. کوئی نفس پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہی حال یہودیوں کا ہے، یہی حال اور مذاہب کا بھی ہے. کہیں کسی کو جلاتے ہیں، کسی کو پوجا کرتے ہیں، وہ بھی اسی مذہب کا ہے. اور دوسرے علاقوں میں اس کے برعکس پوجا کسی اور کی ہوتی ہے اور جلاتے کسی اور کو ہیں، وہ بھی اسی مذہب کا ہے. ساؤتھ کا خدا الگ ہے تو نارتھ کا الگ ہے. کہیں کوئی دیوی دیوتا کو اور کہیں اس کے برعکس، اور سب خوش ہیں، ایک ہی ان کا نام پڑا ہوا ہے. کچھ بھی کرو، مذہبی اعتبار سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. چاہے وہ کھانے پینے میں ہو، رہن سہن میں ہو، جنسی تعلقات میں ہو، اس طرح کی کوئی پابندیاں نہیں. لیکن مذہب اسلام کے اندر بہت ساری پابندیاں ہیں، نفس کے خلاف بہت ساری چیزیں کرنا پڑتی ہیں. اسی لیے یہاں تنقیدیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اعتراضات بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور دوسرے مذاہب میں نہ کوئی تنقید ہے نہ کوئی اعتراض ہے. وہ جو مثال دی تھی کہ سوکھا پیڑ کھڑا ہوا ہے، نہ اس کے نیچے کوئی سائے کے لیے رکتا ہے، نہ کوئی پتھر پھینکتا ہے اور نہ کوئی ادھر نظر گھما کر کے دیکھتا ہے. لیکن جو پھل والے درخت ہوتے ہیں اس پر نیتیں بھی خراب ہوتی ہیں، پتھر بھی اسے پر پھینکے جاتے ہیں اور اسے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو تنقید، اعتراضات، وہ سب مذہبی اسلام پر ہو رہے ہیں. حالانکہ مذہبی اسلام نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. وہ تو حقوق کی تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو،
جانور ہوں، درخت ہو، ہر ایک کے اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آزمائشیں برابر جاری ہیں۔ تو گویا اور مذاہب میں حلال اور حرام کی کوئی سرحد نہیں ہے، سب سرحدوں سے آزاد ہیں، اور اسلام کا اپنا ایک منظم سسٹم اور ایک نظام ہے۔ اس وقت ہمیں خود بھی اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنا ہے اسلام کی خوبیاں، اور یہ کہ اسلام پر باقی رہنا، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو سارے بچوں کو جمع کیا۔ اب ایسے وقت میں عام طور سے آدمی کیا نصیحت کرتا ہے؟ وہ یہی نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو آپس میں لڑنا نہیں، جائیداد کے بٹوارے میں کوئی اختلاف نہ کرنا، اگر تم ایک ساتھ رہو گے تمہاری قوت رہے گی، بٹ جاؤ گے لڑو گے تو دوسرے تم پر غالب آئیں گے۔ لیکن اس جیسی کوئی بھی نصیحت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کی۔ عام طور سے مرنے کے وقت جیسی نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کو پوجنے لگو گے؟ بھئی میری سرپرستی تھی، میں زندہ تھا، میں تمہیں سنبھالے ہوئے تھا، تمہیں خدا کی پرستش کرتے تھے، لیکن ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد کسی اور کو پوجنے لگو۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرنا شروع کر دو گے؟ یہ ان کو متنبہ کرنا تھا، بیدار کرنا تھا کہ دیکھو لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مذہبی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر مت مرنا مسلمان ہو کر کے، چاہے تمہیں دنیا میں جتنی اذیتیں اور زحمتیں برداشت کرنا پڑیں۔ تو آج کے اس ماحول میں ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ سبق یعقوب علیہ السلام والا دے کے جانا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، کہ ایسا تو نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم کئی مذہب سے بیزار ہو جاؤ، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاؤ۔ تو انہیں دین اسلام کی محبوبیت، اس کی حقانیت ان کے دلوں میں پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ ہدایت اتنی سستی نہیں ہے، اور ہدایت اتنی آسان بھی نہیں کہ جس کو چاہے مل جائے، بلکہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بہت سے مفسرین اس آیت کی تشریح میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ابو طالب کے ایمان کے تعلق سے بہت بے چین ہوئے، بار بار چچا سے اصرار کیا لیکن وہ نہیں مانے، تو یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت تو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کو ملتی، اور ہدایت ملنے کے بعد اس کی قدر نہ کرنا، اپنی نسلوں پر اس کے باقی رکھنے کی فکر نہ کرنا، اس سے بدترین کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اگر ہدایت سب سے عظیم نعمت ہے تو اس کی ناقدری بھی اتنے ہی بدترین نتائج مرتب کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ انسان ہدایت کی طرف اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو متوجہ نہ کرے اور اس کے باقی رکھنے کی فکر نہ کرے۔ تو ہدایت تو اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ بارہا آپ سنتے رہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیویاں کافرہ تھیں، ایمان نہیں لائیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بہت سمجھانے کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بہت سمجھانے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا۔ یہ انبیاء کی اولاد ہیں، کوئی انبیاء کا باپ ہے تو کوئی اولاد ہے تو کوئی بیوی ہے، اس سے قریبی اور کوئی رشتے نہیں ہوتے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اس لیے اس ہدایت کی قدر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے زمانے بھی ایسی مثالیں موجود تھیں کہ مسلمان ہوئے اور مرتد ہو گئے، حضور بھی حیات میں۔ پھر کچھ تو ایسے باسعادت ہوتے تھے کہ اللہ نے انہیں پھر توفیق دیا، انہوں نے خود توبہ کی اور سچے پکے پھر دوبارہ مسلمان بنے، اور جو پچھلی غلطیاں تھیں ان کا تدارک کیا۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، اور ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ پھر مرتد ہو گئے تو جا کر کے کسی جگہ مر گئے یا مار دیے گئے، اور پھر وہ ہدایت کی توفیق انہیں نہیں ملی۔ تو خلاصہ یہ کہ مذہب اسلام پر ہر ایک کی نگاہیں، نظریں ہیں، کیونکہ
یہ ایک پھل آور درخت ہے، اس کے اپنے حدود ہیں، ضابطے ہیں، حلال و حرام کی سرحدیں ہیں، اور اسی وجہ سے یہ مذہب لوگوں کی تنقید کا ذریعہ اور باعث بنا ہوا ہے۔ کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایکس کے نام سے تنظیمیں بنی ہوں، یعنی ایکس مسلم کے نام سے، مذہب اسلام کے خلاف۔ کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایکس عیسائی کوئی تنظیم بنی ہے، یا دنیا میں کوئی ایسی طاقتیں بھی ہیں جو ایکس عیسائی کے نام سے کوششیں کر رہی ہیں، یا ایکس یہودی کے نام سے، یا ایکس بدھزم کے نام سے، یا ایکس ہندو کے نام سے کہیں دنیا میں تنظیمیں بنی ہو، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن ایکس مسلم کے نام سے باقاعدہ چینل چل رہے ہیں اور کوششیں ہو رہی ہیں پری پلان، ملک میں بھی اور اس کے باہر بھی۔ وہ یہی سب چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی ایک دعا صحابہ کو سکھائی کہ اپنی دعا میں اس دعا کو بھی شامل کر لیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کریے گا، ہمارے دلوں کو مت پھیریے گا۔ تو آدمی کو یہ دعا بھی ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ کہ جو بات شروعات ہوئی تھی کہ پھر ہم حالات کا شکار ہیں، پریشان ہیں، تو یہ اس مذہب اسلام کے اندر اور اس سے پہلے بھی جو انبیاء کے مذاہب اس کا بھی نام اسلام تھا، ان میں بھی چیزیں جاری رہیں۔ آپ سورہ بروج پڑھیں، اس کی تشریحات میں پڑھیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اس کی تشریح آپ پڑھیں، لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ اس بادشاہ کے زمانے میں کچھ واقعتاً سچے عیسائی تھے، کیونکہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت بت پرستی کا دورہ تھا۔ تو اس راہب پر کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور بھی تفصیلی واقعہ اس کا موقع نہیں ہے۔ بادشاہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے زمین میں خندق کھدوائی، اس میں آگ جلوائی اور سب کو ڈال دیا، سب جل گئے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان مشرکوں کو، کافروں کو ان سے کوئی پرابلم نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اسی لیے وہ ناراض تھے، اسی لیے وہ ان کے دشمن بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میدان میں مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان سب کی بلیاں، رسیاں جو لائے تھے ان سب کو نگل گیا۔ جادوگروں نے محسوس کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تو خود جادو کے فن کے ماہر ہیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ فرعون نے ان سے کہا کہ دیکھو ابھی بھی باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا اور سولی دے دوں گا۔ جادوگروں نے کہا فقد ما انت قاض، تجھے جو کرنا ہے وہ تو کر گزر، تجھے آگ میں جلانا ہے، سولی دینا ہے، قتل کرنا ہے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کرنا ہے، جو تیرا شوق ہے پورا کر لے۔ کے لیے یاد رکھو کہ ہم اب اس مذہب اور اس ایمان سے جو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے، ہم واپس آنے والے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اب دیکھیں، مکہ میں حضرت سمیہ، حضرت یاسر، ابھی ابتدائی زمانہ ہے، قتل کیا گیا الگ الگ طریقوں سے، کسی کو آگ میں جلا کر، کسی کی ٹانگیں چیر کر، کسی کو عجیب عجیب انداز میں ظلم کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے، حضرت غزوہ بدر کے بعد ان کو مکہ والوں نے گرفتار کیا، اور پھر اس بدلے کے لینے کے لیے ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے چلے، تو انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیجیے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور ان سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ جی تو چاہ رہا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھتا، لیکن مجھے ڈر یہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے نماز مختصر کی، اب میں حاضر ہوں، تمہیں جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرنا ہے کرو۔ چنانچہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر دیکھیں تو پورا کا پورا عرب امٹ کر کے مدینے پر چڑھائی اس نے کر دیا۔ ہر زمانے میں مسلمانوں پر آزمائشیں آئی ہیں اور آتی رہیں گی۔ یہ کوئی ایسا مذہب اسلام پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ بس صرف موسٹ ویلکم ہو کہ آئیے، آپ کے لیے ہار، پھول، مالے تیار ہیں، آپ کے پیروں تلے پھول بچھائے جا رہے ہیں، آئیے اور بہتر انداز میں بس زندگی گزار کر کے مر کے چلے جائیے، کوئی آزمائشیں نہ آئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہم ضرور بھی ضرور، تم کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ اور یہ آزمائشیں ہر نوعیت کی ہوں گی،
جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر اعتبار سے جو جو آزمائشوں کی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری آزمائشیں تمہارے اوپر آئیں گی اور تمہیں پرکھا جائے گا، تمہیں جانچا جائے گا کہ واقعتاً تمہیں اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، تمہارے دلوں کے اندر کوئی شکوک و شبہات تو نہیں آ رہے۔ اور وبشر الصابرین، اور یاد رکھو کہ انجام بشارت صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس وقت میں جو آزمائشیں آ رہی پوری دنیا کے اعتبار سے وہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ کون سا دور ایسا خالی رہا ہے جس میں مسلمانوں پر آزمائشیں نہ آئی، لیکن الحمدللہ مسلمان ان آزمائشوں پر کھرے اتر کر کے انہوں نے دکھایا اور آج بھی دکھا رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی فکر کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کے خیال میں آتا ہے کہ کاش کہ ہم بھی ایسی جگہ پیدا ہو جاتے جہاں سب ایک ہی مذہب کے ہوتے، عرب میں پیدا ہو جاتے اور مکہ میں ہو جاتے اور مدینے میں ہو جاتے، کوئی آزمائشیں نہیں ہوتی، کوئی جھنجھٹ نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارا انتخاب جہاں کر دیا سب سے بہتر جگہ وہی ہے، کیونکہ ہم تو کبھی اپنے ایمان کا جائزہ بھی لے لیتے، انہیں تو اس کی بھی فکر نہیں کہ ایمان کا جائزہ لیں کہ نہ لیں۔ اللہ جانے کس ایمان کی کیفیت کے ساتھ وہ گزر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پڑھی جاتی ہے تو بڑا رشک آتا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ دجال پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پیدا کرے گا، لیکن حرمین شریفین مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو گویا کہ وہاں کے رہنے والے آزمائش سے بچ گئے۔ تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ یار وہیں پیدا ہو جاتے تو ہماری نسلیں وہیں ہوتی تو کم سے کم دجال کے فتنے سے تو بچ جاتے۔ یہ بھی تمنا بس برائے تمنا ہی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ داخل نہیں ہوگا لیکن آزمائشوں سے وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دجال مدینے کے باہر پہنچے گا، مدینے پر پہرا لگا ہوگا، فرشتوں کا وہ داخل نہیں ہو سکے گا، تو مدینے کے باہر اپنا پیر مارے گا جس سے زلزلہ آ جائے، اور جتنے کچے ایمان والے ہوں گے وہ سب مدینے سے باہر چلے جائیں گے اور وہاں اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس وقت جو بلڈنگیں بن رہی ہیں وہ 50 منزلہ 80 منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں، اور دجال کی آتے آتے اللہ جانے کتنی لمبی لمبی بلڈنگیں بنے گی۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے تو سب سے پہلے آدمی میدان کی طرف بھاگتا ہے کہ یار ان بلڈنگوں میں اگر گری تو چاہے دائیں گرے چاہے بائیں گرے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس ڈر کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ مدینے کے باہر بھاگ جائیں گے جو کچے ایمان والے ہوں گے، اور جو پختہ ایمان والے ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ زلزلہ آئے تو نہ آئے تو کیا ہے، مرنا ایک بار ہے۔ پکے ایمان والے جمے رہیں گے، اور جو ڈلم الیقین ہے وہ سب جان بچانے کے لیے مدینے سے باہر گئے، اور جہاں باہر گئے اس کے فتنے کا شکار ہو گئے۔ تو بچے گا تو کوئی نہیں، بچے گا وہی جس کا ایمان پختہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ فکر کرے کہ یار اگر فلاں جگہ پر ہو جاتے فلاں جگہ پر ہو جاتے تو ٹینشن نہ ہوتی، یہ بڑی فکر ہے۔ آج جتنی فکر ہمیں یہاں رہ کر کے شاید ملیشیا انڈونیشیا اور کہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں جو مسلم کنٹریز ہیں، تو اتنی فکر ایمان کی کبھی ہوتی نہیں، سوچتے نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ کم سے کم یہاں ہم ہر وقت اپنا جائزہ تو لیتے رہتے ہیں، فکر تو رہتی ہے، اپنے بچوں کی فکر تو رہتی ہے۔ آپ ہمسایہ ملکوں کو دیکھ رہے ہیں، جتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں سب وہیں سے ہو رہے ہیں، آپ کے ملک سے نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف جتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں وہ سب پڑوس کے ملک ہمسایہ ملک سے، وہیں سے سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ مطمئن ہے۔ جتنا مضبوط ایمان ہم لوگوں کا الحمدللہ اتنا وہاں والوں کا نہیں اتنا، کیونکہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں۔ ہاں بلا شبہ کچھ مضبوط ایمان والے ہیں، لیکن زیادہ تعداد ایسی ہے جنہیں کوئی کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزمائشیں غیروں کی طرف سے بھی آتی ہیں، اور اگر کسی کی طرف سے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماری ہی ڈال دے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، لیکن آزمایا ضرور جائے گا۔ تو بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مذہب اسلام اللہ کے ہاں جتنے بھی دین ہیں اللہ کے ہاں مذہب اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، اور جو بھی تانے طنز تشنیع اعتراضات وہ سب آپ دیکھیں گے کہ اسلام پر ہو رہا ہے۔ زیادہ تر اور کسی کی مذہب کے بارے میں آپ کو سننے میں نہیں ملے گا، لیکن اسلام کے تعلق سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پھل آور درخت ہے، پتھر تو اسی مذہب پر پڑیں گے، اسی درخت پر جس پر پھل ہوتے ہیں۔ بس ہماری فکر یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہدایت اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ نبیوں کے اولادوں تک کو ہدایت نہیں ہوئی، بہت سے نبی ایسے گزرے، بہت سے نبی کی جن کے باپ ہدایت سے محروم رہے، بیویاں ہدایت سے محروم رہیں، لہذا اس کو سینے سے لگائے رہنا، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی تھی، ما تعبدون من بعدی، تم اپنی مرتے وقت اپنی اولادوں کو جمع کر کے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ تو آزمائش ہے،
وہ ہر زمانے میں رہی ہیں اور قیامت تک رہیں گی. کوئی دور آزمائشوں سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وارننگ دے دی، بتا دیا ہے کہ دیکھو یہاں صرف میٹھا ہی میٹھا نہیں ہوگا، بلکہ کبھی کبھی کڑوی چیزیں بھی ہوں گی. ہمیں ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے اور اپنی نسلوں کی فکر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.